تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو آیات آفاقی، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. انہوں نے دیکھا نہیں کیسے اونٹ کی پیدائش ہے، خلقت ہے، اس کو ماحول کے ساتھ کتنا سازگار بنا دیا گیا، اپنے اس پورے کلائمیٹ کے لیے، اس علاقے کے لیے موزوں ترین جسم عطا کیا گیا. ہفتہ بھر پانی نہ ملے اس پر گزارا کر سکتا ہے بغیر پانی پیے، بغیر خوراک کے؟ یہ جو اللہ نے بنایا ہے یہ جہاز ہے، صحرا کا جہاز. تو واقعہ یہ ہے کہ اس کی خلقت میں کتنی اللہ کی حکمت کی نشانیاں ہیں. پھر آسمان کو نہیں دیکھتے کس طرح اس کو اٹھا دیا گیا ہے، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے، تو یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جما دیے گئے زمین کے اندر. فذکر، تو اے نبی آپ بس یاد دہانی کرائیے، نشانیاں دکھائیے اور یاد کرانے کی کوشش کیجیے. انما انت مذکر، آپ تو بس یاد دلانے والے ہیں. انما یہ کلمہ حسر ہے، اس سے زیادہ آپ کا کوئی رول ہے نہیں. یاد آئے گا تو خود بخود آئے گا، نہیں آئے گا تو آپ منوا نہیں سکتے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں. یہی مضمون آیا ہے سورہ حامیم سجدہ کے آخر میں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر پوری مبرہن ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی کہ قرآن مجید الحق ہے. انہ الحق، انہ الحق، قرآن مجید حق ہے، حقائق پر مبنی ہے، حقیقتوں کو بیان کر رہا ہے. تو جیسے کہ دو اصطلاحات ہیں سائیکالوجی کی، ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس. کچھ لوگ ہوتے ہیں خارج کی دنیا سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو من کی دنیا میں اپنے اندر تنہا بیٹھے ہوئے غور و فکر کر رہے ہیں. یہ مزاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو ایک راستہ تو وہ ہے کہ آفاقی آیات کو دیکھو، اور قرآنی آیات جو ہے وہ اس کے لیے کیٹلیٹک ایجنٹس کا کام کرتی ہیں، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں. توجہ دینا، دیکھو بھائی، آسمان کو نہیں دیکھتے، زمین کو نہیں دیکھتے، سورج کو نہیں دیکھتے، چاند کو نہیں دیکھتے، اونٹ کو نہیں دیکھتے، ان کو دیکھو کوئی تمہیں یاد آئے گا. اور ایک وہ ہے جو اپنے من کے اندر، اقبال جیسے کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کانٹ کا ذکر یہاں ہوا ہے. کانٹ نے بھی بالآخر اپنی ساری بحثوں کو سمپ کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں دو شواہد ہیں اہم ترین: دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان. اب یہاں بھی دیکھیے کہ ایک ہے خارج کا، آفاق کا معاملہ، یہ ستاروں بھرا آسمان، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اینڈ دی مورل لا ود ان، مورل لا، انسان کے اپنے اندر ایک ضابطۂ اخلاق موجود ہے. انسان جانتا ہے بائی از ویری نیچر کہ یہ شے بری ہے، یہ اچھی ہے، یہ گڈ ہے، یہ ایول ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے. مورل لا انسان کے اندر ہے، اور اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کو قرآن مجید اس کو استعمال کرتا ہے ایمان بالآخرت کے استدلال میں. اگر نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے، وہ بات غلط ہے کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. نو، بدی بدی ہے، نیکی نیکی ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے. تو ظاہر بات ہے کہ گندم از گندم بے رویا جو سے جو، نیکی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے، بدی کا برا نکلنا چاہیے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا، الٹا ہو رہا ہے بلکہ. لہذا ایک اور عالم کی ضرورت ہے جس میں یہ مورل لا پورے طور پر ایفیکٹو ہو. یہ جو دنیا ہے، یہ عالم دنیا، یہ فزیکل لاز کے اعتبار سے مکمل ہے، کامل ہے. آپ سنکھیا کھائیں گے مر جائیں گے، چاہے آپ نے غلطی سے کھایا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے اسے کچھ اور شے سمجھا تھا، آپ کھا بیٹھے سنکھیا، تو آپ کے سمجھنے نہ سمجھنے سے اس پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، بہت واقع ہو جائے گا. مورل لا، یہ فزیکل لا یہاں پر مکمل ہے، ایفیکٹو ہے. لیکن آپ جھوٹ بولیں گے، آپ کی زبان پر چھالا بھی نہیں پڑے گا. آپ حرام کی کمائی کھائیں گے، آپ کے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا. لہذا مورل لا جو ہے وہ ایفیکٹو نہیں ہے، آپریٹو نہیں ہے. اس کے لیے ایک اور عالم چاہیے
تو اس کے لیے دلیل جو ہے وہ مورل لا جو ہے بنیاد ہے۔ اب یہاں سورہ نور کے بارے میں جان لیجئے، یہ دو صورتیں قرآن مجید میں ایک طرح سے جوڑے کے مانند ہیں۔ اکثر تو صورتیں جو جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ سورہ مزمل، سورہ مدثر، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، جوڑے کی شکل میں ہے۔ لیکن یہاں ایسا مسئلہ ہے کہ یہ مدنی سورت جو آئی ہے قرآن مجید میں 14 مکی صورتوں کے بعد آئی ہے۔ اسی طریقے سے 8 مکی صورتوں کے بعد سورہ احزاب آئے گی، اور سورہ احزاب میں اور سورہ نور کے اندر بڑی مشابہتیں ہیں۔ پردے کے ابتدائی احکام جو ہے سورہ احزاب میں آئے، تکمیلی احکام سورہ نور میں آئے۔ یہ جو مدنی دور ہے حضور کی حیات دنیاوی کا، اس کا جو درمیانی زمانہ ہے، یہ اس دور کی صورتیں آپس میں جوڑے کی شکل میں، یہ بھی 9 رکوعوں پر مشتمل ہے، وہ بھی 9 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بھی درمیان میں، وہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا آیت، بڑی جامع آیت آئی ہے، اور یہاں بھی بالکل درمیان میں 5واں رکوع، اور 5واں رکوع یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی انگوٹھی ہوتی ہے کہ یہاں اس کے کوئی ہیرا لگا ہوا ہے، کوئی اور نگینہ ہے، اور دونوں سائڈز کے اوپر پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو صرف گھیراؤ ہے۔ اسی طریقے سے یہ آیات نور جو ہیں یہ اس ہیرے اور نگینے کے مانند ہیں جو اس سورہ نور کے عین وسط کے اندر ہمیں ٹنگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں ایک تمثیل کے پیرائے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں بیان کیا گیا، اللہ نور السماوات والارض۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور صاحب سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں اور دوسری بھی کتب سماویہ میں تمثیل جو ہے اور تمثیلات کا معاملہ بہت کثرت کے ساتھ آیا۔ اگر آپ بائبل، اور خاص طور پر اس میں سے میری مراد جو ہے وہ انجیل ہے، یہ جو گاسپلز ہیں، 4 انجیلیں جو ہیں، اگر ان کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمثیل کے پیرائے میں بہت گفتگو کرتے تھے، بلکہ پوچھا بھی ہے آپ کے حواریین میں سے کسی نے کہ آپ بہت تمثیل کے انداز میں بات کرتے ہیں، فرمایا تاکہ وہی لوگ سمجھیں کہ جن کا سمجھنا مفید ہے۔ لیکن یہ جو اصولی طور پر بات ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سے مضامین ایسے ہیں جو بہت ہی لطیف ماورائی حقائق جو ہیں کائنات کے، وہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتے پورے طور پر، اور جب ہمارے ذہن میں پورے طور پر نہیں آتے، ہمارے مشاہدے کی دنیا سے باہر سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہماری زبان میں بھی اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ ہماری زبان جو ہے وہ ہمارے مشاہدات پر مبنی ہے، مشاہدات سے بنی ہے۔ آپ نے ایک چیز دیکھی، اس کا ایک نام رکھا، ایک اور شے دیکھی، اس کو ایک اور نام دے دیا۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں مشاہدات ہیں، اسی سے ہماری زبان جو ہے وہ پروان چڑھ رہی۔ تو وہ ماورائی حقائق جو ہیں، میٹافزیکل ٹروتھس جو ہائیسٹ، نہایت سٹل، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہماری زبان میں ادا ہونے کے قابل نہیں، اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ ان کی پوری گرفت کر سکیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی اندازہ ان کا انسان کو ہونا چاہیے۔ اگر نہ ہو، اگر نہ معلوم ہو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، نہ معلوم ہو کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہمارا طرز عمل درست نہیں رہے گا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ لہذا اگرچہ پورا تصور ہم نہیں کر سکتے، فرشتے کا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے، فرشتے کی ہستی کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے، فرشتے کی ہستی کا تصور ممکن نہیں ہمارے لیے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضور نے بھی زندگی میں صرف 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں دیکھا ہے، ورنہ جب بھی حضرت جبرائیل آتے تھے حضور کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت حسین صحابی تھے، اکثر و بیشتر ان کی شکل اختیار کر کے حضرت جبرائیل آتے تھے۔ صرف 2 مواقع پر آپ نے دیکھا حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں۔ ایک مرتبہ جب آپ غار حرا سے اتر رہے تھے نیچے جبل نور سے، تو آواز آئی یا محمد۔ آپ نے دیکھا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، گھبرائے بھی تھوڑا سا خوف طاری ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر چلے، پھر آواز آئی یا محمد۔
پھر آپ نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، تیسری مرتبہ آواز آئی تو اچانک آپ